اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر یہ سوالات ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، چاہے اپنے حوالے سے ہوں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے ان سوالات کا سامنا رہتا ہے۔ خوب ورزش ہم سب جانتے ہیں کہ نہایت مفید ہے انسان کے لیے، مگر ہم ورزش نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا زہر ہے، اس پر حد سے زیادہ مصروفیت کنسنٹریشن میں کمی کا باعث بنتی ہے اور وقت کے ضیاع کا باعث بنتی ہے، لیکن باوجود اس کے پورا دن ریلز، یوٹیوب کے شارٹس اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھتے رہیں گے۔ باوجود اس کے ہم جانتے ہیں کہ چکنائی والی غذا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہم چکنائی والی غذا کھا رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن کوئی بھی تمباکو نوشی کرنے والا اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ محنت جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنتی ہے، لیکن کوئی شخص بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، یا اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں، فیصلہ نہ کر پانا، فیصلہ کرنا تو اسے بیچ راہ کے چھوڑ دینا، بے صبری اور جلد غصے میں آ جانا، یہ تمام کے تمام سمٹمز ہیں، اور اگر یہ سمٹمز آپ میں موجود ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے۔ ہر انسان کہ جو ان سمٹمز کو دیکھتا ہے، یہ سمٹمز دراصل ایک بیماری کی علامتیں ہیں، کہ جو بیماری انسان کی کامیابی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور دوستوں وہ بیماری ہے انسان کے ارادے کی کمزوری۔ عزم و ارادے کا کمزور ہو جانا باعث بنتا ہے کہ انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے، جس چیز کا علم رکھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ جس چیز کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اس کے فالو اپ میں نہیں جاتا، اگر جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ورزش شروع کی، چھوڑ دی، ارادہ کیا محنت کروں گا، کچھ دن مطالعہ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ کتنی دفعہ ہوا اپنی غذا کا خیال کروں گا، کچھ دن پرہیز کیا، اور اس کے بعد پھر وہی دوبارہ روٹین شروع ہو گیا۔ یہ جو مسلسل کام شروع کر کے چھوڑ دینا ہے، یا کام کو اچھا جاننے کے باوجود نہ کرنا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں ارادے کی کمزوری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر پروردگار نے دو قسم کے پہلو رکھے ہیں، ایک اس کا عقلی اور روحانی پہلو ہے، اور ایک اس کا مادی اور میٹیریل پہلو۔ میٹیریل پہلو میں قوتیں موجود ہیں کہ جو قوتیں اس کو مختلف کاموں پر اکساتی ہیں اور اس کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کھانے کے لیے حرکت کرتا ہے اور کھانے کی تلاش کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی، اور اسی طریقے سے تھک جاتا ہے تو سونا چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے۔ یوں ہی دوسری طرف روح اور عقل کے پاس جو نہفتہ یا چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، وہ بھی انسان کے لیے محرک بنتی ہیں کہ مختلف کاموں کو وہ انجام دیتا ہے۔ جیسے باوجود اس کے کہ نفس اور مادہ اور میٹیریل یہ چاہتا ہے کہ میں پورا دن ریلز کو دیکھتا رہوں، فیس بک یا یوٹیوب کی ویڈیوز کو دیکھتا رہوں کہ جن کا کوئی نتیجہ اور مقصد اور حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے، نہیں یہ تمہارے وقت کو ضائع کرے گی، لہٰذا اپنے کام پر، اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ اور پھر یہ عقل جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر موجود ایک اللہ کی جانب سے دیا ہوا تحفہ ارادے کی شکل میں آگے بڑھتا ہے اور اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ موبائل ہاتھ سے رکھ دو، اٹھو اور ورزش کرو، باوجود اس کے کہ ورزش میں تکلیف ہے، بدن کو پریشانی کا سامنا ہے، روزانہ صبح صبح اٹھ کے جانا پڑے گا، چکنائی کو چھوڑ دینے میں زبان کا نقصان ہے، پیٹ کا نقصان ہے۔ بس یہ دو قوتیں موجود ہیں، ایک طرف ارادہ اور عقل کا لشکر ہے یہ ارادے کی شکل میں، اور دوسری طرف ہمارے اندر موجود وہ طاقتیں کہ جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، کھانا پینا سونا وغیرہ۔ سامعین اس وقار بہت سی ایسی اسباب اور عوامل ہیں کہ جو انسان کے اس ارادے کو کمزور کر دیتے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تجتمع العزیمۃ والولیمہ، دیکھو کبھی بھی آرام طلبی، آرام پسندی اور عزم جمع نہیں ہوتے، یکجا نہیں ہوتے۔ یعنی یاد رکھو، جب بھی آپ حد سے زیادہ اپنی مادی ضروریات کا خیال کریں گے
اور اس کے ڈو مور کے مطالبے پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی آپ کا عزم اور ارادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی عزم اور ارادے اور مادی خواہشات کے درمیان ایک مقابلہ ہے، لا تجتمع، نہیں جمع ہوتے مضبوط ارادے، ولیمہ، خوش گزرانی، آرام پسندی اور آرام طلبی کے ساتھ۔ یعنی مادی ضروریات کو جب بھی آپ حد سے زیادہ ایڈریس کریں گے، نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ آپ کا ارادہ کمزور ہو جائے گا۔ چنانچہ روایات میں دیکھتے ہیں زیادہ سونا، دیر تک سونا صبح دن کے کاموں کو متاثر کرتا ہے، عزم اور ارادے کو کمزور کر دیتا ہے۔ بھی سونے میں کیا نقصان ہے؟ جسم کو آرام ہی مل رہا ہے؟ نہیں، جسم کو آرام نہیں مل رہا آپ کا، وہیں جہاں جسم کو آرام مل رہا ہے وہیں آپ کا ارادہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سستی اور کاہلی آپ پر جو ہے وہ قبضہ جما لیتی ہے۔ زیادہ کھانا، پرخوری، ظاہر ہے جب انسان زیادہ کھاتا ہے اس کے بعد انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا، بس پڑے رہنے کا دل کرتا ہے، اور یہ پڑے رہنے کی کیفیت پھر سستی اور کاہلی کو ایجاد کرتی ہے، اور یہ سستی اور کاہلی ارادے کو کمزور کرتی ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا فرمان ذیشان ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہے، اور جن بزرگوں نے بھی ان تعلیمات کو پڑھا ہے وہ بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور علامہ کس قدر خوبصورت انداز سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ صوفے تیرے افرنگی، قالین ایرانی، لہو رولاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ علامہ بار بار ہمیں شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہین سختیوں کا عادی ہوتا ہے، شاہین مسلسل پرواز کرتے ہوئے ایکٹیو رہتا ہے۔ اسی طریقے جو شخص چاہتا ہے کہ اس ارادے کی پختگی کو حاصل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مادی خواہشات کو ضرورت کی حد تک پورا کریں، ضرورت کی حد تک کھائیں، ضرورت کی حد تک سوئیں، ضرورت کی حد تک نفس کی تقاضوں کو جواب دیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نفس کے تقاضوں کو ضرورت سے زیادہ جواب دیں گے، یہ اس کا نتیجہ ارادے کی سستی اور کمزوری کی شکل میں نکلے گا۔ سامعین دعاکار، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ ہم آئندہ نشستوں میں مزید ارادے کی کمزوری کے حوالے سے اسباب اور عوامل کو زیر بحث لائیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ راہ حل بھی معصومین کی زبان سے بیان کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور مستفید کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔